اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو سن کر بے حد روحانی تقویت ملے گی۔ کرامت وہ ہر کی عادت عمل ہوتا ہے جس پر انسان قادر نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب قادر و قدیر کی طرف سے اس کا فضل و کرم ہوتا ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر خصوصی طور پر کرتا ہے۔ اہل دانش اور علماء کسی ولی اللہ کی کرامت کو اس لیے ماننے پر تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہر بات اور ہر فعل کو منطق و استدلال کے معیار و پیمانے پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہا پسندوں کا ایک ایسا گروہ بھی ہر دور میں موجود رہا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات کو شعبدہ بازی اور جادوگری سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی صورتحال حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ مخالفین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ساحر اور شعبدہ باز کہا، مگر کرامت چونکہ اصلاح و فلاح عوام و ناس کے لیے ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی حاجت مند ضرورت مند آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور دستے سوال دراز کرتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا دھڑک اپنی خداداد کرامت کا اظہار ضرور کرتے تھے۔ اس وقت حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر زور زور سے ایسے جنبش دیتے تھے جیسے کسی درخت کو حرکت دے رہے ہوں، اور پھر دیناروں درموں کی ایسی بارش ہوتی تھی کہ ایک انبار لگ جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا ہاتھ روک کر حاجت مندوں سے کہتے تھے کہ یہ سب رب رازق و رزاق کی دین ہے، اسی ذات پاک کا دیا ہوا فضل ہے، اسے اٹھاؤ اور آپس میں برابر برابر تقسیم کر لو، مگر خبردار کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ورنہ رب قادر و قدیر کا یہ رزق تم پر تنگ کر دیا جائے گا۔ بعض اوقات دور دراز سے علاقوں سے ضرورت مند افراد گروپ کی شکل میں حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے۔ کبھی کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ان افراد کے ساتھ مدد سے پہلے مکالمہ بھی کرتے تھے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز اور منفرد طریقہ کار تھا۔ جن دنوں حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تستر میں قیام پذیر تھی تو ایک جماعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی۔ اس جماعت میں شامل سبھی افراد درویش تھے اور سخت ضرورت مند تھے۔ یہ لوگ کافی فاصلہ طے کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کی اس جماعت کی درخواست برائے مالی امداد کے حوالے سے مکالمہ کیا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، تم لوگ میرے شکستہ لباس اور خستہ حالت کو بچشم خود ملاحظہ کر رہے ہو، تمہیں میری ظاہری حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس قدر تنگ دست اور مجبور انسان ہوں۔ تم خود سوچو، جو شخص اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ درویشوں نے دست بستہ عرض کی، یا حضرت، ہم آپ کے ظاہر کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ہم تو آپ کی باطنی قوت و طاقت کے حوالے سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہیں تو رب
رازق و رزاق سے دعا التجا کر کے ہماری ضروریات کا کامل بندوبست کرا سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کافی مکالمہ کیا، مگر وہ اپنی درخواست پر ڈٹے رہے۔ دراصل انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا چرچا سنا تھا، اور انہیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضرورت مندوں کی رب ذوالجلال کی عطا کردہ روحانی قوتوں سے امداد کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنی نہ صرف ضروریات پوری کرنا چاہتے تھے، بلکہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی درخواست پر اصرار کرتے رہے اور ڈٹے رہے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں تو درویشوں سے کہا، تم سب کو اب میرے ساتھ چلنا ہوگا، رب رازق و رزاق کا رزق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ رات کا وقت تھا اور رات بھی انتہائی تاریک تھی، کیونکہ یہ قمری ماہ کے ان آخری ایام کی ایک رات تھی جب گزرے ہوئے ماہ کا چاند آنے والے چاند کو لینے کے لیے اندیکھے دیس گیا ہوتا ہے۔ راستہ سنسان و ویران تھا، کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سیاہ چادر کی بکل مارے آگے آگے چل رہے تھے، جب درویشوں کی جماعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے ہم رکاب تھی۔ کچھ عقیدت مند بھی ساتھ ہو لیے تھے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہیوں نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی، اور یوں درود پاک کے ورد سے فضا منزہ و معطر ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ارد گرد پھیلی ہوئی تنہائی بھی درود پاک کے ورد میں شامل ہو۔ پاکیزہ و اطہر کلمات نے ہوا میں ایسا ارتعاش پیدا کر دیا تھا کہ وہ ذرہ ذرہ جھومتا دکھائی دیتا تھا۔ ایسے روح پرور لمحات میں حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے حرامہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کو لے کر بعد از نماز عشاء اپنے حجرہ سے چلے تھے، اور اب نصف سے زائد رات گزر چکی تھی۔ ایک طویل فاصلہ طے ہو چکا تھا، بہت کم سفر باقی تھا، اور پھر یوں ہوا کہ یکا یک حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مجوسیوں کے ایک آتش کدہ کے پاس رک گئے۔ یہ آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی، جس کا محافظ باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اس نے جب کچھ مسلمانوں کو آتش کدہ کی جانب بڑھتے دیکھا تو زور سے پکارا، تم لوگ کون ہو اور آتش کدہ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ اس سے دور رہو، کیا تم اس کے اندر جانا چاہتے ہو؟ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محافظ، ہم لوگ مسلمان ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، اور رب وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ اس آتش کدہ کے اندر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اس داخلی دروازہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ محافظ نے حیرانی و استعجاب اور پریشانی و اضطراب کی حالت میں پوچھا، تم مسلمان ہو کر ہماری عبادت گاہ میں کیوں داخل ہونا چاہتے ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اس آگ کو بچشم خود دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے قول کے مطابق صدیوں سے روشن ہے، اور تم اس کے متعلق دعوے دار ہو کہ یہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ محافظ نے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے بتایا کہ آپ اس وقت
आग को देख नहीं सकते, क्योंकि आतिशकदा बंद है। रात के इन लम्हात में ऐसे इसे बंद कर दिया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आग का मुशाहिदा करना है तो सुबह को तशरीफ़ ले आइएगा, इस वक्त आतिशकदा खुला होगा। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने पुरज़ोर अल्फाज में कहा, हम हर सूरत में इसी वक्त आग का मुशाहिदा करेंगे, तुम फौरी तौर पर दरवाज़ा खोल दो। मुहाफ़िज़ ने दस्ते बस्ता अर्ज़ की, जनाबे वाला, आतिशकदा के दाखिली दरवाज़े को बड़ा सा ताला लगा है जिसकी चाबी मेरे पास नहीं है। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने कदरे तेज़ लहजे में पूछा, तुम्हारे आतिशकदा की चाबी तुम्हारे पास नहीं तो फिर किसके पास है? मुहाफ़िज़ ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया, जनाबे वाला, आतिशकदा की चाबी बड़े पुजारी की तहवील में होती है, वही इसको खोलते हैं और वही बंद करते हैं। मेरा काम सिर्फ़ चौकीदारों की सी हैसियत रखता है, चाबी कभी भी मेरे हवाले नहीं की जाती। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने चौकीदार को हुक्मिया लहजे में कहा, तुम्हारा बड़ा पुजारी कहाँ रहता है? दौड़ कर जाओ और इससे चाबी ले कर आओ और फौरी तौर पर दरवाज़ा खोल दो। मजूसियों के मोहब्बत के मुहाफ़िज़ ने दस्ते बस्ता अर्ज़ की, जनाब अली, आधी रात से ज़्यादा रात गुज़र चुकी है, बड़े पुजारी इस वक्त सो रहे होंगे, इनको इस वक्त किसी सूरत भी नहीं जगाया जा सकता। वो ना तो जागेंगे और ना ही अपने रब का और ना ही अपने घर का दरवाज़ा खोलेंगे। अगर बिल फ़र्ज़ जाग भी जाते हैं तो किसी हालत में भी चाबी नहीं देंगे। तुम लोग अब जाओ, दिन की रोशनी में आना और आग का मुशाहिदा कर लेना। इस वक्त मजबूरी है, आप लोग मेरी मजबूरी को समझें और मेरी रोज़ी को देखें। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत के मुहाफ़िज़ का माज़रत ख़वाहाना लहजा देखा तो फरमाया, कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, ये हम सुनने के लिए यहाँ तक इतना तवील सफ़र तय करके नहीं आए, हम तो आतिशकदा के अंदर जाने के लिए आए हैं। तुम मजबूर हो तो ये तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन हम कतई तौर पर मजबूर नहीं। हम अभी देखते हैं कि दरवाज़ा कैसे नहीं खुलता, चाबी नहीं तो क्या हुआ, हम फिर भी दरवाज़ा खोलेंगे और आतिशकदा के अंदर ज़रूर जाएंगे। ये कहकर हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने कदरे फासले से दरवाज़े पर पड़े ताले को देखा और शहादत की अंगुली से इशारा किया, तो बहुत बड़ा ताला खुलकर नीचे गिर गया। मजूसियों के मोहब्बत के मुहाफ़िज़ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरत व इस्तेजाब की तस्वीर बना खड़ा था। इस पर सकते की कैफियत तारी हो चुकी थी और वो अध खुले मुंह के साथ हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह की जानब देख रहा था। अब हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने आतिशकदा के मुहाफ़िज़ को हुक्म दिया, हमने दरवाज़े का ताला खोल दिया है, तुम्हें चाबी लाने की ज़रूरत नहीं रही, अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। मुहाफ़िज़ के बदन कारवां कपकपाहट की सी कैफियत में था। वो डरते डरते आगे बढ़ा और उसने झट से चौपट दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत हुसैन इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह तेज़ कदमों के साथ आतिशकदा में दाखिल हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के हम रकाब दरवेशों की जमात और चंद अकीदतमंद भी थे, जब कि मोहब्बत का मुहाफ़िज़ भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा था। आतिशकदा भी आग पूरी वहदत व हरारत और शोही व शरारत के साथ भड़क रही थी। हज़रत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत के मुहाफ़िज़ से पूछा, तुम इस आग के बारे में
کیا جانتے ہو؟ جلدی سے بتاؤ۔ مجوسیوں کے محبت کے محافظ نے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ہم لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس آگ سے برکت حاصل کر کے اپنی عافیت کا سامان کرتے ہیں۔ مجوسی اس آتش کدہ سے آگ لے جا کر مختلف ممالک میں نئے آتش کدے تعمیر کر کے ان میں اس آگ کو جلا کر اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کا بڑا آتش کدہ ہے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ سے پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ اس آتش کدہ کی آگ کبھی بجھتی بھی ہے یا یوں ہی روشن رہتی ہے؟ محبت کے محافظ نے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، جناب علی، ہماری یہ آگ ہر لحظہ اور ہر لمحہ روشن رہتی ہے۔ ہمارے رہنماؤں اور اکابرین کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجھے گی جب قیامت نازل ہوگی۔ قیامت کی آمد کی سب سے بڑی نشانی ہمارے نزدیک یہی ہے کہ یہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے تمہارے بقول جب یہ آگ بجھ جائے گی تو قیامت آ جائے گی، یہی کہا ہے نا تم نے؟ محبت کے محافظ نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آتش کدہ میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ہلکا سا جھٹکا دیا تو آتش کدہ کی آگ آنن فانن بجھ گئی اور ایسی بجھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کبھی جلی ہی نہ تھی، نہ کوئی چنگاری اور نہ ہی کوئی دھواں۔ مجوسیوں کے محبت کے ادیڑ عمر محافظ نے اس لمحے چیخنا چلانا شروع کر دیا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، وہ قیامت جس کا انتظار تھا آ گئی ہے، کیونکہ آتش کدہ کی آگ بجھ گئی ہے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ، زیادہ چیخو چلاؤ مت، تمہارا عقیدہ جو بھی ہے مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت کی گھڑی نہیں آئی ہے۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے عقیدے کے مطابق کیا اس آگ کو دوبارہ روشن بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تمہاری مذہبی کتب اور تمہارے مذہبی نظریات کیا کہتے ہیں؟ آتش کدہ کے محافظ نے کپ کپاتے لہجے میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بتایا، ہمارے عقیدے کے مطابق اس آگ کو صرف اور صرف وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اس کو بجھا سکتا ہے، اور چونکہ یہ آگ آپ نے بجھائی ہے اس لیے اسے دوبارہ جلانے کی قدرت بھی آپ ہی رکھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس آگ کو دوبارہ جلا دیجیے، ورنہ آتش کدہ کے تمام پجاریوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے تو میری زندگی خطرہ میں ڈال دی ہے، مجھے مصیبت میں نہ ڈالو، مجھے بچا لو، میں تمام عمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ یہ کہہ کر محبت کا محافظ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے آہوں اور سسکیوں سے ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ آو فغاں بھی کر رہا تھا اور درخواست و التجا بھی کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورتحال دیکھتے رہے، پھر یکا یک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ سے کہا، کیا تم ہمارے درویشوں کی کوئی مدد کر سکتے ہو؟ سنا ہے کہ مجوسیوں کے اس آتش کدہ میں آگ کے پجاری بڑے قیمتی نذرانے اور بیش قیمت تحائف لاتے ہیں، اگر تمہارے پاس ان نذرانوں اور تحائف میں سے کچھ ہو تو ہمارے حاجت مندوں کو دے دو، ہم تمہاری خواہش پوری کیے دیتے ہیں، تمہارے آتش کدے کی بجھی ہوئی آگ دوبارہ جلا دیتے ہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ آتش کدہ کے
چوکیدار نے حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ پیشکش سنی تو اس نے فوراً جواب دیا، جناب علی، میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے، وہ میں ابھی پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے محافظ سے کہا، پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو، وہ صندوق لاؤ اور ہمارے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دو، یہ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کا رزق تمہارے صندوق میں محفوظ کیا ہوا ہے، ان کا رزق ان کے حوالے کر دو۔ محافظ دوڑا ہوا گیا اور دیناروں سے بھرا ہوا صندوق لے کر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی وہ صندوق درویشوں کے حوالے کیا تو حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ آتش کدہ کی طرف کر کے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو آتش کدہ کی آگ اسی تمازت و وحدت سے بھڑک اٹھی جیسے پہلے بھڑک رہی تھی۔ محبت کے محافظ نے آگ روشن دیکھی تو خوشی کے مارے اچھل پڑا اور حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا دست بستہ شکریہ ادا کرنے لگا۔ اب حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان درویشوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ سب رب رزاق و رازق کی حکمت و قدرت کے کرشمے ہیں۔ وہ ذات جس طرح چاہے اسی طرح رزق کا وسیلہ اور سامان بنا کر رزق فراہم کر دیتی ہے۔ وہ رب رحمان و رحیم جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق دیتا ہے تو پھر درویشوں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر معین ہے اور رب کائنات کی مرضی و منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب قادر و قدیر کی مرضی و منشا بھی تھی تو تمہیں یہاں سے رزق ملا ہے۔ دینے والی وہی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ اس کی خوشی و خوشنودی پر ہے کہ وہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ میرے خیال میں یہ دینار تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہوں گے۔ اب تم جاؤ اور انہیں آپس میں برابر تقسیم کر لو، مگر خبردار کوئی بھی کسی سے زیادتی نہ کرے، ورنہ یہ رزق تم سے جاتا رہے گا اور تنگ ہو جائے گا۔ اور پھر ان مہمان درویشوں نے اسی وقت درم آپس میں مساوی برابر تقسیم کر لیے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ آتش کدہ سے اپنے حجرہ کی جانب جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آتش کدہ کے محافظ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تم آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس آگ کی تم پرستش کرتے ہو، جس آگ کو تم خدا سمجھتے ہو، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جس کو رب وحدہ لا شریک کو ماننے والے کے ہاتھ کی ایک جنبش بجھا بھی دیتی ہے اور پھر جلا بھی سکتی ہے۔ تم لوگ انتہائی گمراہی کے گہرے اندھے غار میں بھٹک رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ تم رب وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور آگ کی پرستش ترک کر دو۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ عقائد کی جنگ تھی۔ تم نے اپنے عقائد بیان کیے اور ہم نے تمہارے عقائد باطل کر دیے۔ تم یہ جنگ ہار گئے اور جو جنگ ہار جاتا ہے اسے خراج تو ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم نے جو دیناروں سے بھرا صندوق دیا ہے وہ خراج ہی کی ایک شکل تھی جسے رب رازق و رزاق نے ہمارے مہمان درویشوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فراہم کیا۔ یہ تمہارا واقعہ تم یہاں آنے والے تمام آتش پرستوں کو سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ آگ کسی صورت بھی خدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی آگ کے بجھنے سے قیامت برپا
ہو سکتی ہے۔ تمہارے تمام عقائد غلط اور گمراہ کن ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں حضرت حسین ابن منصور علاج رحمۃ اللہ علیہ آتش کدہ کے محافظ کو یہ کہہ کر عقیدت مندوں کے ہمراہ اپنے حجرہ میں واپس تشریف لے آئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ہمیں اپریشیٹ کرنا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔